اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کونوا ربانیین، کیا لوگو تم ربانی ہو جاؤ۔ عزیزان من، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں ربانیین سے مراد فقہاء، علماء اور حکماء ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان من، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا شرف عطا فرمایا، اور آپ کو مفسر حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ کا نام عبد القیس تھا، اور آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے نام کے اندر مختلف اقوال ہیں کہ آپ کا نام عبد شمس تھا، اور بعض نے کہا کہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ کا نام عبداللہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ راجح قول کے مطابق آپ کا نام عبداللہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان من، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ آپ کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اسلام قبول کر کے میں بھی محمد عربی کا غلام بن جاؤں۔ عزیزان من، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کے آیا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ خیبر کے اندر موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے اندر گئے ہیں تو میں بھی وہاں پر چلا گیا۔ جا کر میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد آپ کو ابو ہریرہ کا یہ لقب کیسے دیا گیا؟ عزیزان من، آپ اپنے قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ایک بلی رکھا کرتے تھے، بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اسی مناسبت سے آپ کا نام ابو ہریرہ رکھا گیا، اور یہ آپ کا جو لقب ہے یہ زیادہ مشہور ہوا، آپ کو ابو ہریرہ ہی کہا جاتا ہے۔ عزیزان من، ایک علمی میدان کے اندر ایک بہت زیادہ سوال اجاگر ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے 5374 احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اگر آپ کے اسلام لانے کی زندگی کو دیکھا جائے تو ٹوٹل 3 سال بنتے ہیں کہ 7 ہجری کو آپ نے اسلام قبول کیا، اور 10 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ظاہری پردہ فرمایا۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے کم عرصہ میں اتنی زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں کہ جو مکہ کے اندر بھی سرکار کے ساتھ رہے، مدینہ کے اندر بھی ساتھ رہے، تو انہوں نے کسی نے اتنی زیادہ احادیث مبارکہ روایت نہیں کی۔ عزیزان من، ایک مرتبہ آپ نے ان معترضین کا خود جواب دیا کہ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح میں نے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہاجرین جو میرے بھائی ہیں وہ گلیاں بازاروں کے اندر خرید و فروخت کے اندر مصروف ہوتے تھے، اور جو میرے انصاری بھائی ہیں وہ تجارت کے اندر مصروف ہوا کرتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، پھر چلے جایا کرتے تھے، لیکن میں عمران مسکیناً، میں ایک غریب بندہ تھا، زیادہ دیر میں سرکار کی پاک بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست احادیث مبارکہ سنا کرتا تھا، ان کو محفوظ کیا کرتا تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں خطبہ دینے لگا ہوں، جو بندہ اس خطبے کے دوران اپنی چادر کو پھیلائے گا اور پھر اس کے بعد جب میں خطبہ مکمل کر لوں اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کو سنا، میں نے جلدی کے ساتھ، میرے پاس ایک ہی چادر تھی، میں نے چادر کو پھیلا دیا۔ سرکار نے واعظ فرمایا، اس کے بعد جب سرکار کی گفتگو مکمل ہوئی میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ فرماتے ہیں اس رب کی قسم ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، کہ جب میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، پہلے میں احادیث مبارکہ یاد کرتا تھا، مجھے بھول جاتی تھی، لیکن سرکار کے اس کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ اس کے بعد کوئی بھی حدیث میرے ذہن سے نہیں نکلی۔